اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن شریف کے 7ویں پارہ میں سورہ انعام کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک میں ہی ہوں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے ہیر پھیر کرتا ہے، اس کے حکموں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدایا جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 7 صفحہ نمبر 51 سورہ انعام کی دوسری رکوع کی تفسیر میں ہے۔ قرآن شریف کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اعلان کیجئے، لوگوں کا ایمان بنا دیجئے، اعلان کیجئے کہ میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے اختیار میں کوئی بات نہیں، جو بات مجھے بتلائی جائے میں تو وہی جانتا ہوں، کسی چیز کی مجھ میں قدرت نہیں، یہاں تک کہ خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 11 سورہ یونس کے 5ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ قرآن شریف کے 29ویں پارہ میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ آپ اعلان کیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ تمہارے نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے تو یہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، جسے چاہے نفع پہنچائے جسے چاہے نقصان، اس میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ یہ اعلان کروا رہا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع اور نقصان میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو مسئلہ بالکل صاف صاف آیات قرآنیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان میں کچھ اختیار نہیں رکھتے تو پھر غوث، کتب، ابدال، اولیاء اکرام، صاحب، پیر، فقیر، یہ کیا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے پیغمبر ہیں، پوزیشن والے ہیں کیا یہ؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے، وہ بھی سن لیجئے، بڑے پیر صاحب کی تو سنیں گے کم سے کم۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کوئی نہیں عطا کرنے والا، اور کوئی نہیں ہے دینے والا، اور کوئی نہیں ہے نقصان پہنچانے والا، اور کوئی نہیں نفع دینے والا، اور کوئی نہیں آگے بڑھانے والا، اور کوئی نہیں پیچھے ہٹانے والا مگر اللہ ہی اللہ۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں۔ تو اگر تو کہے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے تو میں کہوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کو معلوم ہو اور پھر غیر کو اس پر مقدم رکھے؟ تجھ پر افسوس ہے، تو اپنی دنیا کے سبب اپنی آخرت کو کیسے بگاڑ رہا ہے؟ فیوز یزدانی صفحہ نمبر 66 60 پر 6 مجلس نمبر 9 میں ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیض یزدانی. پھر لکھتے ہیں فیض یزدانی میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان کو سمجھ رہا ہے. جس کی طرف سے نفع اور نقصان کو سمجھ رہا ہے وہ اسی کا بندہ ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ فیض یزدانی صفحہ نمبر 140 مجلس نمبر 23 میں ہے، 20/3 میں ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ قرآن نہیں سنتے، حدیث نہیں مانتے، نبی کی نہیں مانتے، تو پیر صاحب کی مان لیجئے، دماغ ٹھکانے لگ جائے گا. جو شخص نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے، اللہ کا نہیں ہے. تو یہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، نفع بھی اللہ ہی دیتا ہے، نقصان بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر اسی سے لگاؤ بھی رکھنا ہے، اسی کی عبادت بھی کرنی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مشرک نمک حرام ہوتا ہے، موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرک ہرجائی ہوتا ہے، موحد یکتائی ہوتا ہے. مشرک جو ہے نقصان اس پتھر کی پوجا کر رہا تھا، اس سے مار لگ گیا، اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اور موحد نقصان بھی اللہ کی طرف سے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، پھر بھی اللہ ہی اللہ، پھینکتا نہیں چھوڑتا نہیں. اسی لیے بتا رہا ہوں موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرک نمک حرام ہوتا ہے، موحد یکتائی ہوتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، چاہے اس سے کی طرف سے نقصان ہو یا نفع ہو اسی سے لو لگاتا ہے. مشرک ہرجائی ہوتا ہے، ایک سے اسے پیٹ نہیں بھرتا، کچھ کام ادھر کرواتا ہے، کچھ کام اس سے کرواتا ہے، کچھ کام کی ذمہ داری ادھر لگاتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر نزہت انجم ایک شاعر وہ کہتی ہے کہ ایک خدا کے آگے نہ جھکے تو، ایک خدا کے آگے نہ جھکے تو در بدر سر جھکانا پڑا ہے. جو ایک اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے پھر ادھر ادھر جھکاتے چلتے ہیں. اس پیشانی کی قدر اور اہمیت ان کے دلوں میں نہیں رہتی، کہاں بولے وہاں جھکا دیتے. اپنے سے بھی گھٹیا، ہمارے اندر جتنا دم ہے اس سے بھی کمزور لاچار بے بس کے سامنے سر جھکانا، یہ اپنی کتنی بڑی توہین ہے. ارے جھکایا تو کم سے کم اس کے سامنے جھکاؤ جو تمہارے سے بڑا ہو، طاقتور ہو، پیسہ ہو، پوزیشن ہو. اپنے سے بھی زیادہ کمزور کے آگے سر جھکا دیا، اپنے سے بھی زیادہ. عقل کہاں گئی ہے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے جہاں شرک کی شاہی ہوگی وہاں عقل کی تباہی ہوگی. شرک کرے گا تو عقل کی تباہی ہے. سر اس کے سامنے جھکاؤ جو تم سے زیادہ پوزیشن والا ہو، تم سے زیادہ مضبوط ہو، تم سے زیادہ اس کی زندگی ہو. یہ کیا ہے کہ اپنے سے بھی زیادہ کمزور ہے اس کے سامنے جھکا دے رہے ہیں. بوڑھا صاحب لوگ آتے ہیں اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو طاقتور ہے، اس سے تو مضبوط ہے، وہ بغیر لکڑی کے سہارے کے چل نہیں سکتا، تو ایسے ہی چل لیتا ہے، پھر بھی اس کے سامنے جھک رہا ہے. عقل ہے ختم ہو گیا، وہ چل نہیں سکتا بغیر کسی آدمی کے سہارے لیے ہوئے، اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. وہ تمہارے سہارے سے چل رہا ہے. ارے پاؤں سے جو پیدل چل رہے ہیں وہ بھی لکڑی کے سہارے سے، تمہارے سہارے سے چل رہا ہے، اس میں بھی تم سے کمزور. اس کا جینا بھی تمہارے پیسے سے چل رہا ہے، تم سے بھی کمزور. اب کیا چاہیے؟ تم سے زیادہ پاور ہونا چاہیے. تو سپر پاور صرف اللہ ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. اور اگر اس کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اسی کے سامنے نہ جھکایا تو پھر در بدر جھکانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.